السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ پیارے ناظرین، میں عزا خان الحمدللہ ثم الحمدللہ آج آپ سب کی بارگاہ میں سورۃ الانعام کی آخری تفصیل لے کر حاضر ہوئی ہوں۔ انشاءاللہ تعالی آج انشاءاللہ کوشش ہوگی پوری طرح کہ یہ سورۃ الانعام کی تفصیل کو مکمل ہو جائے انشاءاللہ عز و جل۔ تو انشاءاللہ ویڈیو کو آخر تک ضرور دیکھیں، اسکپ نہ کریں انشاءاللہ تعالی۔ اور جیسے میں کہتی ہوں کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ سننے سے زیادہ اس پر عمل کرنے کی کوشش کریں انشاءاللہ تعالی۔ تو شروع کرتے ہیں سورۃ الانعام۔ الحمدللہ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آیت ہے وَلَا تَقُولُوا مِمَّا لَمْ يُذْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ وَإِنَّهُ لَفِسْقٌ وَإِنَّ الشَّيَاطِينَ لَيُوحُونَ إِلَىٰ أَوْلِيَائِهِمْ لِيُجَادِلُوكُمْ وَإِنْ أَطَعْتُمُوهُمْ إِنَّكُمْ لَمُشْرِكُونَ۔ اور اسے نہ کھاؤ جس پر اللہ کا نام نہ لیا گیا ہو، اور وہ بے شک حکم عدولی ہے، اور بے شک شیطان اپنے دوستوں کو دلوں میں ڈالتے ہیں کہ تم سے جھگڑیں، اور اگر تم ان کا کہنا مانو تو اس وقت تم مشرک ہو۔ اللہ اکبر۔ ترجمہ تفصیل۔ مسئلہ اس سے ثابت ہوا کہ حرام چیزوں کا مفصل ذکر ہوتا ہے اور ثبوت حرمت کے لیے حکم حرمت درکار ہے، اور جس چیز پر شریعت میں حرمت کا حکم نہ ہو وہ مباح ہے یعنی منع ہے۔ تو عند الاضطرار قدر ضرورت رواں ہے۔ وقت ذبح نہ تحقیقاً نہ تقدیراً، خواہ اس طرح کہ وہ جانور اپنی موت مر گیا ہو، یا اس طرح کہ اس کی بغیر تسمیہ کے یا غیر خدا کے نام پر ذبح کیا گیا ہو، یہ سب حرام ہے۔ جیسے پہلے کی جاہلیت اور بت پرست لوگ بتوں کے نام پر قربانی کیا کرتے تھے، بتوں کے نام کو لے کر جانور ذبح کرتے تھے، اسی کا ذکر ہے کہ غیر خدا کا نام پر ذبح کیا گیا ہو، یہ سب حرام ہے۔ لیکن جہاں مسلمان ذبح کرنے والا وقت ذبح بسم اللہ اللہ اکبر کہنا بھول گیا ہو، وہ ذبح جائز ہے، وہاں ذکر تقدیری ہے جیسا کہ حدیث شریف میں وارد ہے۔ سبحان اللہ تعالی۔ اور اللہ کے حرام کیے ہوئے کو حلال جانو، کیونکہ دن میں حکم الہی کو چھوڑنا اور دوسرے کے حکم کو ماننا، اللہ کے سوا اوروں کا حکم قرار دینا شرک ہے۔ اللہ اکبر۔ یہاں پہ ذکر ہے کہ اللہ رب تعالیٰ نے جس چیز کو ہمارے لیے حرام قرار دے دیا تو وہ ہمارے لیے بے شک حرام ہی ہے، نہ کہ وہ حلال ہو جائے گی۔ اور جو چیز رب تعالیٰ نے ہمارے لیے حلال کی ہے لیکن ہم کسی وجہ سے اسے حرام قرار دے دیں تو یہ گناہ ہے، کیونکہ اللہ کے کام میں، اللہ کی کہی ہوئی باتوں میں ذرہ برابر بھی دخل اندازی نہیں۔ جیسے کچھ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا ہے کہ کیا حلال ہے کیا حرام ہے، لیکن پھر بھی تنزیہ طور پہ لوگ اپنی بات کو آگے رکھنے کے لیے لوگ کہہ دیتے ہیں کہ نہیں یہ چیزیں حرام ہیں، بھلے انہیں حتیٰ کہ انہیں معلوم نہ ہو کہ یہ قرآن میں کیا فرما رہا ہے، رب تعالیٰ کیا فرما رہا ہے، انہیں پتہ نہیں ہے، لیکن اس چیز کی حجت کرتے ہیں۔ تو اللہ اکبر، اللہ ان تمام چیزوں سے ہمیں بچائے، اور جو اللہ رب تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے وہ بے شک حلال ہے، اور جو حرام قرار دیا ہے وہ حرام ہے۔ اور دوسرا یہاں پہ خلاصہ ہوتا ہے کہ غیر اللہ کے نام کا کھانا، جیسے پہلے کے جاہلیت میں پہلے کے کافر لوگ جو تھے، بت پرست جو لوگ تھے، وہ لوگ پہلے کے لوگ کیا کرتے تھے کہ کوئی بھی جانور ذبح کرتے تھے جب تو اپنے بتوں کے نام پہ ذبح کرتے تھے۔ جیسے اگر کوئی سورج کے نام پہ ذبح کر رہا ہے، سورج کی پرستش کرنے والا ہے، تو وہ سورج کے نام پہ، شمس کے نام پہ ذبح کیا کرتا تھا، یعنی اللہ کا نام نہیں آتا تھا اس وقت، بسم اللہ اللہ کچھ نہیں، اس میں صرف بتوں کا نام آتا تھا اور بتوں کے نام پہ ذبح کیا جاتا تھا۔ تو اس لیے کہا گیا ہے کہ جس جانور پر
کسی غیر اللہ کا نام ہو وہ جانور مباح ہے، منع ہے، ناجائز و حرام ہے۔ اور جس جانور پر بسم اللہ اور اللہ اکبر کوئی مسلمان کوئی مومن بسم اللہ اللہ اکبر کہہ کر ذبح کرے تو وہ جانور کھانا جائز ہے اور اسے ناجائز و حرام کہنا نہیں چاہیے۔ انشاءاللہ تعالی مجھے یقین ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ یہ بات آپ سب کو پوری طرح خلاصہ ہو گئی ہوگی، کیونکہ قرآن مجید میں اس سے پہلے والی صورتوں میں بھی حلال اور حرام کا ذکر کیا گیا۔ سورہ المائدہ میں بھی زیادہ تر قرآن مجید میں جانوروں کا ذکر کیا گیا ہے، کون سے حرام ہیں کون سے حلال ہیں، ان تمام چیزوں کا ذکر کیا گیا تھا۔ ثم الحمدللہ اگر آپ کو نہ پتہ ہو تو میری اس سے پہلے والی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں، سورہ المائدہ کی تفصیل، انشاءاللہ اس میں آپ کو پوری طرح خلاصہ عام ہو جائے گا۔ چلیے آگے بڑھتے ہیں۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ یہاں پہ ذکر ہے حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا۔ شان نزول ہے یہ ہے کہ ابو جہل نے ایک روز سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر کوئی نجس چیز پھینکی تھی۔ اس روز حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ شکار کو گئے ہوئے تھے۔ جس وقت وہ ہاتھ میں کمان لیے ہوئے شکار سے واپس آئے تو انہوں نے اس واقعے کی خبر دی گئی۔ گو ابھی تک وہ ایمان سے مشرف نہ ہوئے تھے، مگر یہ خبر سن کر ان کو نہایت طیش آیا اور وہ ابو جہل پر چڑھ گئے اور اس کو کمان سے مارنے لگے، اور ابو جہل عاجزی و خوشامد کرنے لگا اور کہنے لگا، اے ابو الاعلیٰ، حضرت امیر حمزہ کی کنیت ہے، کیا آپ نے نہیں دیکھا کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیسا دین لائے، اور انہوں نے ہمارے معبودوں کو برا کہا اور ہمارے باپ دادا کی مخالفت کی اور ہمیں بدعقل بتایا۔ اس پر حضرت امیر حمزہ نے فرمایا، تمہارے برابر بدعقل کون ہے کہ اللہ کو چھوڑ کر پتھروں کو پوجتے ہو؟ میں گواہی دیتا ہوں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، اور میں گواہی دیتا ہوں کہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول ہیں۔ اسی وقت حضرت امیر حمزہ اسلام لے آئے اور اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی، تو حضرت امیر حمزہ کا حال اس کے مشابہ ہے۔ جو مردہ تھا، ایمان نہ رکھتا تھا، اللہ تعالیٰ نے اس کو زندہ کیا، سبحان اللہ، اور نور باطن عطا فرمایا، سبحان اللہ۔ اور ابو جہل کی شان یہی ہے کہ وہ کفر و جہل کی تاریکیوں میں گرفتار رہے اور طرح طرح کی ہیلوں اور فریبوں اور مکاریوں سے لوگوں کو بہکاتے اور باطل کو رواج دینے کی کوشش کرتے رہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ کس طرح دیکھیے جس پر اللہ تعالیٰ اپنی مہر لگا دیتا ہے تو اللہ تعالیٰ رب العالمین کافر کی مہر جس پہ لگا دے تو اس کے دل کا زنگ کبھی نہیں جاتا جلدی، اور اللہ تعالیٰ جس پر اپنا رحم و کرم فرما دے تو اس کے دل میں اللہ تعالیٰ کیسی غیبی علومیت اور اللہ تعالیٰ کیسی محبت عطا کرتا ہے، علم سے مشرف فرماتا ہے، سبحان اللہ تعالیٰ۔ حضرت امیر حمزہ جو تھے وہ پہلے ایمان سے مشرف نہیں ہوئے تھے، لیکن پھر بھی ان کے دل میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت تھی، ایسی محبت تھی بے جا کہ آپ نے جب سنا کہ ابو جہل نے آپ کے ساتھ ایسا معاملہ کیا تو آپ فوراً اپنا تیر کمان لے کر گئے اور اس پہ برسانے لگے، اور جب ابو جہل نے زیادہ ان کے ساتھ سفارش کی اور ان کی زیادہ سفارش کرنے لگے تو آپ نے فرمایا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے نبی ہیں، اور اسی وقت آپ ایمان لے کر آ گئے، سبحان اللہ تعالیٰ۔ یہ اللہ کا فضل نہیں ہے تو کیا ہے؟ اللہ ہم سب کو بھی ہدایت توفیق دے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سچی محبت کی توفیق عطا کرے، آمین یا رب العالمین۔ آگے بڑھتے ہیں۔ اس آیت میں ہے وَكَذَلِكَ زَيَّنَا لِكَثِيرٍ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ قَتْلَ أَوْلَادِهِمْ شُرَكَاؤُهُمْ لِيُرْدُوهُمْ وَلِيَلْبِسُوا عَلَيْهِمْ دِينَهُمْ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ مَا فَعَلُوهُ فَذَرْهُمْ وَمَا يَفْتَرُونَ۔ ترجمہ، اور یوں ہی بہت مشرکوں کی نگاہ میں ان کے شریکوں نے اولاد کا قتل بھلا کر دکھایا ہے کہ انہیں ہلاک کریں اور ان کا دین ان پر مشتبہ کر دیں، اور اللہ چاہتا تو ایسا نہ کرتے، تو تم انہیں چھوڑ دو، وہ ہیں وہ اور ان کے افطراں۔ اللہ اکبر۔
یہاں پہ ذکر ہے زمانہ جاہلیت میں لڑکیوں کو جو زندہ مار دیا جاتا تھا، اسی کا ذکر ہے، غور سے سماعت فرمائیں۔ ترجمہ تفصیل۔ شان نزول، یہ آیت زمانہ جاہلیت کے ان لوگوں کے حق میں نازل ہوئی جو اپنی لڑکیوں کو نہایت سنگ دلی اور بے رحمی کے ساتھ زندہ درگور کر دیا کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ ربیہ و مصر وغیرہ قبائل میں اس کا بہت رواج تھا، اور جاہلیت کے بعض لوگ لڑکوں کو بھی قتل کرتے تھے، اور بے رحمی کا یہ عالم تھا کہ کتوں کی پرورش کرتے تھے اور اولاد کو قتل کرتے تھے۔ اللہ اکبر۔ اور ان کی نسبت یہ ارشاد ہوا کہ تباہ ہوئے اس میں شک نہیں کہ اولاد اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے، اور اس کی ہلاکت سے اپنی تعداد کم ہوتی ہے، اپنی نسل مٹتی ہے، یہ دنیا کا خسارہ ہے، گھر کی تباہی ہے، اور آخرت میں اس پر عذاب عظیم ہے۔ تو یہ عمل دنیا اور آخرت دونوں میں تباہی کا باعث ہوا، اور اپنی دنیا اور آخرت دونوں کو تباہ کر لینا، اور اولاد جیسی عزیز اور پیاری چیز کے ساتھ اس قسم کی صفاقی اور بے دردی گوارا کرنا انتہا درجے کی حماقت اور جہالت ہے۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں یہاں پہ پہلے کے لوگ کیسے کیا کرتے تھے، جو جاہل لوگ تھے وہ اپنی بچیوں کو پیدا ہوتے ہی مار دیا کرتے تھے۔ آج کیا ہو رہا ہے مجھے یہ بتائیں۔ چلے یہ تو میں نے قرآن مجید بتا دیا، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں تمام تفصیلیں بتا دی کہ عورتیں پہلے کے جاہل لوگ کس طرح بچیوں کو زندہ دفن کر دیا کرتے تھے، اور وہ سمجھتے تھے کہ بچیاں بوجھ ہیں۔ یہ الحمدللہ ثم الحمدللہ آج کے وقت میں یہ تمام چیزیں کافی حد تک ختم ہو چکی ہیں، لیکن پھر بھی کچھ لوگ ایسے جاہلانہ ہیں۔ میں ان لوگوں کو نہیں کہوں گی کہ جو بچیوں کو دفن کر دیتے ہیں یا بچیوں کو مار دیتے ہیں یا جو بھی ہے، ان سے نہیں، بلکہ آج کے دور میں تو یہ عام ہو گیا ہے کہ لوگ مطلب بچیوں کے، بچے ہوں یا بچی ہیں، ان کی پیدائش سے پہلے ہی ان کا گلا دبا دیتے ہیں، انہیں مار دیتے ہیں، پیٹ میں حمل میں ہی اسے ختم کر دیا جاتا ہے۔ کیوں؟ لوگ کہتے ہیں کہ بھائی آج کے وقت میں ہمیں 2 ہی بچے بہت، ہمیں 1 ہی بچہ چاہیے، ہم اس کی پرورش اچھی کر سکیں۔ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں؟ آپ کیسے کہہ سکتے ہیں کسی ایک کو پالنے کے لیے بھی؟ آپ یہ کیا حق رکھتے ہیں؟ رب تعالیٰ آپ خود پل جائیں، آپ اس کا بھی ثبوت نہیں دے سکتے رب تعالیٰ کو۔ اللہ تعالیٰ آج اگر ہمیں کھلاتا ہے تو یہ رب کا وعدہ ہے کہ تو صبح اٹھے گا تو میں تجھے کھلاؤں گا، لیکن ہمیں نہیں پتہ کہ ہم صبح اٹھ بھی پائیں گے یا نہیں، ہم صبح کھا بھی پائیں گے یا نہیں، لیکن یہ رب کا وعدہ ہے کہ جس نے اس دنیا میں روح کو لانا ہے اس کی پرورش کا وعدہ بھی اسی رب نے کیا ہے، اس کی ذمے ہے یہ کام، اس نے اپنے ذمے لیا ہے کہ جس روح کو میں اس دنیا میں بھیجوں گا اس کی غذا، اس کی روزی، اس کا رزق، اس کی نسل، اس کی تربیت، اس کی تعلیم، ہر چیز کا رب تعالیٰ اپنا حق لے رہا ہے، رب تعالیٰ اپنے ذمے لے رہا ہے۔ تو پھر ہمیں کس بات کا ڈر ہے؟ ہم کیوں فوت کر رہے ہیں؟ کیوں حملوں کو گرا رہے ہیں؟ کیوں تکلیفیں دے رہے ہیں جو آخرت میں بھی آپ کے لیے ایک عذاب، بہت بڑے عذاب کا ذخیرہ بن جائے گا؟ آپ نہیں جانتے کہ ایک حمل کو گرانا رب تعالیٰ کے نزدیک کتنا بڑا عذاب ہے۔ وہ بچے جو پیدا ہونے سے پہلے مر جاتے ہیں، فوت کر دیے جاتے ہیں، میدان حشر میں وہ اپنے والدین کا گریبان پکڑیں گے، تب آپ کیا جواب دیں گے؟ اللہ اکبر۔ کہنے کا یہی میرا نچوڑ تھا کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ایسے گناہوں سے بچائے جو آج کل عام ہو رہا ہے، وہ بھی ایک غلط فہمی کی وجہ سے، کہ اپنے ذہن میں یہ غلط فہمی نہ پالیں کہ ان کی پرورش کیسے ہوگی، ان کی تربیت کیسے ہوگی۔ جس رب نے روح دی ہے اس کا ذمہ اس نے لیا ہے۔ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ جب میں جس گھر میں بیٹا عطا کرتا ہوں تو اس کے لیے اس بیٹے کو یہ احکام دیتا ہوں، اسے کہتا ہوں کہ جا اپنے باپ کی لاٹھی بن، اپنے باپ کی روزی بن اور اس کا حق ادا کر،
اور جب میں بیٹی عطا کرتا ہوں تو میں اس کا ذمہ خود لیتا ہوں، اس کے اور اس کے باپ کی ذمہ داریوں کا ذمہ لیتا ہوں، اس کے رزق کا ذمہ لیتا ہوں، اس کی روزی کا ذمہ لیتا ہوں۔ تو رب تعالیٰ تو بیٹا اور بیٹی دونوں کا ذمہ لے رہا ہے، دونوں کے احکام بتا رہا ہے۔ پھر آپ اور ہمیں کس چیز کا ڈر ہے؟ کس چیز کے لیے آپ ایسے گناہ میں مبتلا ہوتے ہیں؟ اللہ ان تمام چیزوں سے اگر آپ خدا نہ کرے کبھی ایسا کرنے کا سوچتے بھی ہیں تو اس سے فوراً توبہ کر لیں۔ ثم الحمدللہ، انشاءاللہ تعالیٰ آگے بڑھتے ہیں۔ مجھے یقین ہے الحمدللہ ثم الحمدللہ کہ اس چیز کا خلاصہ برابر سے آپ کو سمجھ میں ذہن نشین ہو گیا ہوگا۔ انشاءاللہ آگے بڑھتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اجد فی ما اوحی الی محرما علی طعام یطعمه الا ان یکون میتۃ او دما مسفوحا او لحم خنزیر فإنه رجس او فسقا اوحل لغیر اللہ به فمن اضطر غیر باغ ولا عاد فإن ربک غفور رحیم۔ وعلى الذین حادوا حرمنا كل ذی ظفور ومن البقر والغنم حرمنا علیہم شحومہما الا ما حملت ظہورہما او الحوایا او ما اختلط بعظم ذلک جزیناہم ببغیہم وإنا لصادقون۔ سبحان اللہ تعالی۔ ترجمہ: تم فرماؤ میں نہیں پاتا اس میں جو میری طرف وحی ہوئی کسی کھانے والے پر کوئی کھانا حرام مگر یہ کہ مردار ہو یا رگوں کا بہتا خون یا بد جانور کا گوشت وہ نجاست ہے، یا وہ بے حکمی کا جانور جس کے ذبح میں غیر خدا کا نام پکارا گیا، تو جو ناچار ہوا، نہ یوں کہ آپ خواہش کریں اور نہ یوں کہ ضرورت سے بڑھیں، تو بے شک اللہ بخشنے والا مہربان ہے۔ اور یہودیوں پر ہم نے حرام کیا ہر ناخون والا جانور اور گائے اور بکری کی چربی ان پر حرام کی، مگر جو ان کی پیٹھ میں لگی ہو یا آنت یا ہڈی سے ملی ہو، ہم نے یہ ان کی سرکشی کا بدلہ دیا، اور بے شک ہم ضرور سچے ہیں۔ سبحان اللہ تعالی۔ اب یہاں پہ ذکر ہے حلال چیزوں کو حرام ٹھہرانا کیسا ہے۔ اللہ اکبر۔ سنیں، کئی دفعہ رب تعالیٰ قرآن مجید میں ان چیزوں کو ذکر کر رہا ہے، کیونکہ آج اللہ رب تعالیٰ کو پتہ تھا کہ دنیا بنے گی، یہ لوگ آئیں گے تو کافی کچھ ان تمام چیزوں کا ذکر ہوگا اور یہ تمام معاملات ہوں گے، تو رب تعالیٰ نے قرآن مجید میں ہمیں پہلے ہی بیان فرما دیا تاکہ ہم اس قرآن مجید کو پڑھیں اور سیکھیں اور زندگی جینے کا صحیح طرز عمل فالو کریں انشاءاللہ تعالیٰ۔ مسئلہ سمجھ سن لیں، تفصیل بیان ہے۔ تو جس چیز کی حرمت شرع میں وارد نہ ہو اس کو ناجائز و حرام کہنا باطل نبوت، باطل قیومت، حرمت خواہ وہی قرآئی سے ہو یا وہی حدیث سے، یہی معتبر ہے۔ جو خون بہتان نہ ہو، مثال ہے جگر و تلی کے، وہ حرام نہیں، اور ضرورت نے اسے ان چیزوں میں سے کسی کے کھانے پر مجبور کیا، ایسی حالت میں مضطر ہو کر اس نے کچھ کھایا، اس پر مواخذہ نہ فرمائے گا۔ جو انگلی رکھتا ہو، خواہ چوپایا ہو یا پرند، اس میں اونٹ اور شتر مرغ داخل ہیں۔ مدارک، بعض مفسرین کا قول ہے کہ یہاں شتر مرغ اور ربط اور اونٹ خاص طور پر مراد ہیں۔ یہود اپنی سرکشی کے باعث ان چیزوں سے محروم کیے گئے، لہٰذا یہ چیزیں ان پر حرام رہیں، اور ہماری شریعت میں گائے، بکری کی چربی اور اونٹ اور بط اور شتر مرغ حلال ہے۔ اسی پر صحابہ اور تابعین کا اجماع ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ۔ یہاں پہ ذکر ہے کہ کون کون سی جانور ہم پر جائز ہیں اور کن لوگوں پر، یہود پر کون کون سی چیزیں ناجائز و حرام قرار دی گئی، ان تمام کا ذکر یہاں پہ کیا گیا ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آگے بڑھتے ہیں۔ سبحان اللہ تعالیٰ۔ قُلْ تَعَالَوْا أَتْلُوا مَا حَرَّمَ رَبُّكُمْ عَلَيْكُمْ أَلَّا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا
ولا تقتلوا اولادکم من املاق نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش ما ظہر منها وما بطن ولا تقتلوا النفس التي حرم اللہ الا بالحق ذالکم وصاکم بہ لعلکم تعقلون۔ ترجمہ: تم فرماؤ آؤ میں تمہیں پڑھ سناؤں جو تم پر تمہارے رب نے حرام کیا، یہ کہ اس کا کوئی شریک نہ کرو اور ماں باپ کے ساتھ بھلائی کرو اور اپنی اولاد قتل نہ کرو۔ مفلسی کے بعد ہم تمہیں اور انہیں سب کو رزق دیں گے۔ سبحان اللہ تعالیٰ، دیکھیں اور اس بات پہ غور کریں جو میں نے اس سے پہلے بتایا۔ رب تعالیٰ خود فرما رہا ہے کہ سب سے پہلے تو اولاد کو چاہیے کہ اپنے ماں باپ کے ساتھ نیک اور اچھا سلوک کرے، بھلائی کا سلوک کرے، ان کو عزت دے، ان کو احترام دے، ان کی ہر ایک چیزوں کا خیال رکھے۔ اور دوسرا رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، ولا تقتلوا اولادکم من املاق، اپنی اولادوں کو قتل نہ کرو، نحن نرزقکم وإیاہم ولا تقربوا الفواحش، یعنی مفلسی کے باعث بھی، یعنی جب آپ مفلس ہیں، غریب ہیں، غربا ہیں، پریشان حال ہیں، تب بھی ہم تمہیں اور انہیں رزق، سب کو رزق دیں گے۔ سبحان اللہ تعالیٰ، رب تعالیٰ خود فرما رہا ہے چاہے آپ کتنے ہی مفلس ہیں، بے روزگار ہیں، پریشان حال ہیں، بیمار ہیں، حتیٰ کہ کس حال میں بھی ہیں، لیکن اگر اللہ نے آپ کو اولاد سے نوازا ہے تو رب تعالیٰ اس کا رزق بھی آپ کو عطا کرے گا۔ سبحان اللہ تعالیٰ، غور کرے رب کی باتوں پہ، یہ رب فرما رہا ہے، یہ میرا یا کسی علماء کا قول نہیں ہے، یہ رب کا قول ہے۔ رب کے قول کو جس نے جھٹلایا اس نے حتیٰ وہ اسلام سے بے شک خارج، جس نے رب کے حکم کو جھٹلایا۔ تو رب کا حکم جھٹلانا یہ ناجائز و حرام ہے ہر طرح سے۔ رب فرما رہا ہے پھر اللہ سے کیوں رغبت اختیار کرتے ہیں، اور بے حیائیوں کے پاس نہ جاؤ، اور جو ان میں کھلی ہیں اور جو چھپی، اور جس جان کی اللہ نے حرمت رکھی اسے ناحق نہ مارو۔ یہ تمہیں حکم فرمایا ہے کہ تمہیں عقل ہو۔ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں تمہیں عقل دینے کے لیے، تمہیں سمجھانے کے لیے یہاں پہ فرما رہا ہوں کہ جس روح کو میں نے دیا ہے، جس روح کو تمہارے پاس بھیجا ہے، اسے ناحق مت مارو، اسے مت ختم کرو۔ اللہ اکبر، اللہ ایسے گناہوں سے ہمیں باز رکھے رب تعالیٰ۔ اس میں اولاد و تفصیل بیان ہے، غور سے سماعت فرمائیں۔ اس میں اولاد کو زندہ درگور کرنے اور مار ڈالنے کی حرمت بیان فرمائی گئی ہے، جس کا اہل جاہلیت میں دستور تھا کہ وہ اکثر ناداری کے اندیشے سے اولاد کو ہلاک کرتے تھے۔ انہیں بتایا گیا کہ روزی دینے والا تمہارا، ان کا سب کا اللہ ہے، پھر تم کیوں قتل کرتے ہو، جیسے شدید جرم کا ارتکاب کرتے ہو۔ اللہ اکبر، بے شک روزی دینے والا میرا رب ہے، اگر وہ چاہے تو آپ کو ایک اولاد بھی نہ دے اور روزی سے بھی بے دخل کر دے، تب کیا کریں گے آپ؟ کیونکہ انسان جب کھلے اور ظاہر گناہ سے بچے اور چھپے گناہ سے پرہیز نہ کرے تو اس کا ظاہر گناہ سے بچنا بھی للوہیت سے نہیں، لوگوں کے دکھانے اور ان کے بدگوئیوں سے بچنے کے لیے ہے، اور اللہ کی رضا و ثواب کا مستحق وہ ہے جو اس کی خوف سے گناہ ترک کرے۔ سبحان اللہ تعالیٰ، یعنی ہم اگر گناہ کو چھپے 10 پردوں کے بیچ میں چھپا کے بھی کریں گے تو وہ گناہ رب سے نہیں چھپ سکتا، اور رب تعالیٰ ہر طرح سے اللہ کے ڈر سے، اللہ کے خوف سے، جو رب تعالیٰ کے خوف سے اپنے گناہوں کو ترک کر دے گا، اللہ تعالیٰ اس انسان سے راضی ہوتا ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ، وہ امور یعنی وہ کام جن سے قتل مباح ہوتا ہے، یہ ہے مرمد ہونا یا قصاص یا بیاہے ہوئے کا زنا۔ بخاری مسلم کی حدیث میں ہے کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی مسلمان جو لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ کی گواہی دیتا ہو، اس کا خون حلال نہیں ہے مگر ان 3 سببوں میں سے کسی ایک سبب سے، یا تو بیاہے ہوئے ہونے کے باوجود اس سے زنا سرزد ہوا
ہو یا اس نے کسی کو ناحق قتل کیا ہو اور اس کا قصاص اس پر آتا ہو، یا وہ دین جو چھوڑ کر مرتد ہو گیا ہو۔ اللہ اکبر! جو انسان دین چھوڑ کے ہٹ گیا ہو، جو انسان ناحق کسی مومن کو، کسی مسلمان کو مارے، یا کوئی شادی شدہ بیاہا ہوا انسان کسی زناکاری میں مبتلا ہو، اللہ تعالیٰ ان 3 احکاموں کو، قتل کو درگزر نہیں کرتا۔ اللہ اکبر! تو آپ سوچیں، آج کا وقت ایسا تو نہیں ہے کہ لوگ تلوار ہاتھ میں لے کے کسی کا گلا کاٹ دیں، وہ بھی ہو رہا ہے کافی حد تک، لیکن عام لوگوں میں اس طریقے کا معاملات نہیں ہیں۔ تو جب ایسے معاملات نہیں ہیں تو قتل غاری ہو کیسے رہی ہے؟ قتل غاری اس طرح ہو رہی ہے کہ لوگ اپنے بچوں کو پیدا ہونے سے پہلے مار دے رہے ہیں، ختم کر دے رہے ہیں۔ آپ یہ سوچیں، آج کی دنیا میں ایسے اتنے لوگ ہیں، غور کریں ذرا، اپنی زندگی کا، اپنی اس معاشرے کا معائنہ کریں تو آپ دیکھیں گے اس معاشرے میں جہاں آپ رہ رہے ہیں نا، اسی معاشرے میں ایسے بہت سے لوگ ہیں کہ جن کو اللہ تعالیٰ نے ایسی ایسی نعمتوں سے، ایسی ایسی دولتوں سے نوازا ہے کہ جس کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے، اور اتنی دولت کے باوجود بھی ایک اولاد کے لیے وہ در بدر بھٹک رہے ہیں، لیکن پھر بھی انہیں اولاد کا وہ شرف نہیں نصیب ہو پا رہا۔ سوچیں، وہ بھی انسان ہیں، وہ بھی اللہ کے بندے ہیں، وہ بھی اولادوں کو مانگ رہے ہیں، تو اللہ جب ہمیں نوازتا ہے تو ہم اسے کیوں رغبت اختیار کرتے ہیں؟ فقط اس لیے کہ ہمیں یہ اس کی مستقبل کی فکر ہوتی ہے؟ نہیں، کیونکہ اللہ نے جب اللہ کسی روح کو اس دنیا میں بھیجتا ہے تو اس کا مستقبل اس کے ساتھ بھیجتا ہے، اللہ خود اس کی مستقبل کا ذمہ لیتا ہے، آپ کو فکر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ایسے کاموں سے ہمیں بچائے۔ اللہ بار بار قرآن مجید میں اس کا ذکر کر رہا ہے، مالک اسی لیے میں آپ کو بار بار اس چیز کے اوپر بیان کر رہی ہوں۔ اللہ ہم سب کو ان تمام گناہوں سے دور رکھے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، آگے آیت میں ہے، قُلْ غَيْرَ اللَّهِ أَبْغِي رَبًّا وَهُوَ رَبُّ كُلِّ شَيْءٍ وَلَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ إِلَّا عَلَيْهَا وَلَا تَزِرُ وَازِرَةٌ وِزْرَ أُخْرَى ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّكُمْ مَرْجِعُكُمْ فَيُنَبِّئُكُم بِمَا كُنتُمْ فِيهِ تَخْتَلِفُونَ وَهُوَ الَّذِي جَعَلَكُمْ خَلَائِفَ الْأَرْضِ وَرَفَعَ بَعْضَكُمْ فَوْقَ بَعْضٍ دَرَجَاتٍ لِيَبْلُوَكُمْ فِيمَا آتَاكُمْ إِنَّ رَبَّكَ سَرِيعُ الْعِقَابِ وَإِنَّهُ لَغَفُورٌ رَحِيمٌ۔ سبحان اللہ تعالیٰ۔ ترجمہ، تم فرماؤ کیا اللہ کے سوا اور رب چاہو، حالانکہ وہ ہر چیز کا رب ہے، سبحان اللہ تعالیٰ، اور جو کوئی کچھ کمائے وہ اسی کے ذمے ہے، اور کوئی بوجھ اٹھانے والی جان دوسرے کا بوجھ نہ اٹھائے گی، پھر تمہیں اپنے رب کی طرف پھرنا ہے، وہ تمہیں بتا دے گا جس میں اختلاف کرتے تھے، اور وہی ہے جس نے زمین میں تمہیں نائب کیا اور تم میں ایک کو دوسرے پر درج و بلندی دی کہ تمہیں آزمائے اس چیز میں جو تمہیں عطا کی، بے شک تمہارے رب کو عذاب کرتے دیر نہیں لگتی، اور بے شک وہ ضرور بخشنے والا مہربان ہے۔ سبحان اللہ تعالیٰ۔ اللہ تعالیٰ انسان کو دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ تو بہرحال اس کی ترجمہ تفصیل غور سے سماعت فرمائیں۔ اس آیت کی شان نزول ہے، کفار نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے کہا تھا کہ آپ ہمارے دین کی طرف لوٹ آئیے اور ہمارے معبودوں کی عبادت کیجیے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ ولید ابن مغیرہ کہتا تھا کہ میرا رستہ اختیار کرو، اس میں اگر کچھ گناہ ہے تو میری گردن پر اس پر یہ آیت کریمہ نازل ہوئی اور بتایا گیا کہ وہ رستہ باطل ہے۔ خدا شناس کس طرح گوارا کر سکتا ہے کہ اللہ کے سوا کسی اور کو رب بتائے؟ اللہ اکبر، بے شک سبحان اللہ تعالیٰ۔ اور یہ بھی باطل ہے کہ کسی کا گناہ دوسرا اٹھا سکے، بے شک جس نے گناہ کیا وہ گناہ کا سزاوار خود اپنا بوجھ اٹھائے گا، نہ کہ ہم کسی اور کو دے سکتے ہیں یا کوئی اور ہمارے گناہوں کا عذاب اپنے سر لے سکتا ہے۔ وہ گناہوں کی گٹھری ہمارے سر ہی آنی ہے۔ ہر شخص اپنے گناہ میں ماخوذ ہوگا، دوسرے کے گناہ میں نہیں۔ روز قیامت
کیونکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں، اور آپ کی امت آخر الامم ہے، اس لیے ان کو زمین میں پہلوں کا خلیفہ کیا کہ اس کے مالک ہوں اور اس میں تصرف کریں۔ سبحان اللہ تعالی، رب تعالیٰ کتنا رحمان و رحیم ہے۔ میرے نبی خاتم النبیین ہیں اور آپ کے بعد کوئی نبی نہیں بے شک، اور رب تعالیٰ نے آپ کو جس طرح خاتم النبیین بنایا، اسی طرح آپ کی امت کو بھی اللہ نے اتنے بڑے شرف سے نوازا کہ آپ کو زمین میں پہلوں کا خلیفہ کیا۔ سبحان اللہ تعالی، شکل و صورت میں، حسن و جمال میں، رزق و مال میں، علم و عقل میں، قوت و کمال میں، یعنی آزمائش میں ڈالے کہ تم نعمت و جاہ و مال پا کر کیسے شکر گزار رہتے ہو اور باہم ایک دوسرے کے ساتھ کس قسم کے سلوک کرتے ہو۔ سبحان اللہ تعالی، آپ اتنی سی صورت کو، اتنی سی الفاظ کو، اس جملے کو آپ غور کریں کہ رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میں نے میرے نبی کی، میرے محبوب کی امت کو شکل و صورت سے نوازا، حسن و جمال سے نوازا، رزق و مال سے نوازا، علم و عقل سے نوازا، قوت و کمال سے نوازا۔ یعنی ان تمام چیزوں سے نوازنے کے بعد اب رب تعالیٰ، ان تمام چیزوں کو رب نے ہمیں سونپ دیا، اور رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ اب میں تمہیں آزماتا ہوں کہ جب تمہیں میں نے مال دیا تو تم نے اپنا مال کہاں خرچ کیا، صحیح جگہ خرچ کیا یا نہیں، دین حق میں لگایا یا نہیں، کسی معذور کی مدد کی یا نہیں، کسی غریب غربا کی مدد کی یا نہیں، اپنے دوست احباب رشتہ داروں کی مدد کی یا نہیں، ان کو دیکھا یا نہیں، جو بیمار ہیں ان کی مفلسی میں ان کا خیال رکھا یا نہیں۔ رب تعالیٰ مال و زر دے کر کس طرح آزما رہا ہے، حسن و جمال دے کر اللہ آزما رہا ہے کہ تم نے کہیں دوسروں کو دیکھ کر اپنی حسن پر گھمنڈ تو نہیں کیا، دوسروں کو برا تو نہیں کہا، دوسروں کے چہرے کو، ان کے جسم کو دیکھ کر تان تو نہیں کیا۔ اللہ تعالیٰ، رب تعالیٰ ایسی نعمتوں کو دے کر ہمیں نوازتا ہے، ہمیں آزماتا ہے، آزمائشوں میں ڈالتا ہے کہ ہم کس طرح اس دنیا میں ان تمام چیزوں کی، ان تمام نعمتوں کو لینے کے بعد ہم رب کی بارگاہ میں کس طرح پیش ہوتے ہیں۔ رب تعالیٰ ہمیں آزماتا ہے۔ میں چاہے تمام دنیا کی نعمتوں سے مالا مال ہو جاؤں، چاہے رب تعالیٰ مجھے قارون کے خزانے کیوں نہ عطا کر دے، جب میں رب کی بارگاہ میں کھڑی ہوں تو ایک مفلس، ایک نادار، ایک گنہگار بندی کی شکل میں کھڑی ہوں کہ رب تعالیٰ تو نے حتیٰ کہ مجھے تمام چیزوں سے نوازا، تیرا لاکھ لاکھ شکر ہے، تیرا احسان ہے رب تعالیٰ، لیکن میرے مولا آگے آنے والی زندگی میں نے نہیں دیکھی، لیکن تو بہتر جانتا ہے۔ اے رب تعالیٰ، میری آنے والی زندگی میں اگر مجھ سے کوئی گناہ سرزد ہو تو مجھے اس گناہ کی توبہ کی توفیق عطا کر۔ اے اللہ، مجھے وہ ہر گناہ سے بچا جس سے تو ناراض ہو۔ اے اللہ، تو مجھے ہر وہ جائز کام کی طرف رجوع کروا جس سے تو راضی ہو۔ میرے مولا، مجھ سے جانے انجانے میں بھی کسی کا دل نہ دکھے۔ اے اللہ، کبھی زبان سے ایسے کڑوے الفاظ نہ نکلے جس سے میرے والدین کا دل دکھے، میری ماں و بہنوں کا دل دکھے، میرے بھائیوں کا دل دکھے، میرے دوست احباب رشتہ داروں کا دل دکھے۔ ایسا کوئی کام نہ کریں کہ جس کا دل دکھے، اور ایسا دل دکھنا رب تعالیٰ کے عرش کو ہلا دیتا ہے۔ تو کبھی بھی زبان سے کوئی بھی کلمات کہنے سے پہلے یہ ضرور سوچ لے کہ میرے یہ زبان سے نکالنے سے کہیں سامنے والے کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے، حتیٰ کہ اگر آپ کو اس کی دو کڑوے الفاظ سننے پڑ جائیں تو سن لیں، لیکن اسے پلٹ کر ایسے الفاظ نہ کہیں کہ اس کے دل کو تکلیف ہو جائے، کہ رب تعالیٰ فرماتا ہے کہ کسی کے دل کو کبھی نہ دکھاؤ، اور شکر گزاری اور صبر کرنا تو یہ مومن کی پہچان ہے۔ رب تعالیٰ فرما رہا ہے کہ میری دی ہوئی نعمت پہ شکر کرو۔ چلو، میں نے تو یہاں پہ آپ کو یہ بتایا کہ رب تعالیٰ نے جن کو ان تمام نعمتوں سے مالا مال کیا، یہ ان کا ذکر تھا، لیکن رب تعالیٰ نے جنہیں حسن و جمال نہیں عطا کیا تو کیا وہ رب کا شکر نہ ادا کریں؟ کیوں نہ ادا کریں؟ میرے پیارے پیارے اسلامی بھائی بہنوں، آپ یہ غور کریں کہ رب تعالیٰ نے، ٹھیک ہے، ہمیں حسن و جمال اگر نہیں دیا، میں کالی ہوں، میرا رنگ سیاہ ہے، میرے پاس نین نقش میرے اچھے نہیں ہیں، میرے بال اچھے نہیں ہیں،
میرے ہاتھ پیر بڑا اچھے نہیں ہیں، لیکن الحمدللہ ثم الحمدللہ جب آپ یہ غور کریں کہ اللہ نے جو آنکھیں آپ کو دی، جو بینائی دی، الحمدللہ وہ پر نور ہے، اللہ نے آپ کی آنکھوں میں بینائی عطا کی، آپ کو زبان دی اس سے بولنے کے لیے، آپ کو کان دیے سننے کے لیے، پیر دیے چلنے کے لیے، ہاتھ دیے کام اور عمل کرنے کے لیے، دماغ دیا، ذہن دیا جس سے آپ صحیح اور غلط میں فرق سمجھ سکتے ہیں، آپ پاگل نہیں، آپ دیوانے نہیں ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے کتنا بڑا آپ کو شرف نصیب کیا کہ آپ کو ایک مکمل انسان بنایا، کسی چیز سے آپ کو اپاہج نہیں رکھا، نہ دل سے، نہ دماغ سے، نہ جسم سے، ہر طرح سے آپ کو اعضاء سے اللہ نے صحیح سالم رکھا۔ یہ رب کا کیا کم احسان ہے؟ اگر آپ کو اللہ تعالیٰ یہ بدصورتی کے ساتھ ساتھ اگر جسم کے کسی اعضاء کو ختم کر دیتا، پیر کٹ جاتے، ہاتھ کٹ جاتے، لنگڑے ہو جاتے، لولے ہو جاتے، اندھے ہو جاتے، بہرے ہو جاتے، گونگے ہو جاتے، تب آپ کیا کرتے؟ آج بھی اس دنیا میں ایسے لوگ موجود ہیں جن کو رب نے آنکھیں نہیں دی، اندھے ہیں، لیکن پھر بھی نماز پڑھتے ہیں، پھر بھی رب کا شکر ادا کرتے ہیں، کیونکہ اللہ نے ان کے لیے ویسی وصف پیدا کر دی، اللہ نے ان کی آنکھوں کی طاقت کو ان کے ہاتھوں میں دے دیا، ان کی زبان میں دے دیا، ان کے جسم میں وہ حرکتیں دے دی کہ وہ اپنی آنکھوں کا کام اپنے جسم سے لے لیتے ہیں۔ اللہ نے جن کے ہاتھ نہیں دیے ان کو پیروں میں اتنی طاقت دے دی کہ وہ اپنے پیروں سے ایسے کام کر لیتے ہیں۔ میری باتوں پر یقین نہ ہو تو آپ نیٹ یوز کرتے ہیں، چالو کرتے ہیں، یوٹیوب چالو کریں، نیٹ پر جائیں، گوگل پہ جائیں، دیکھیں، ڈالیں، دیکھیں کتنے اپاہج لوگ ہیں، پڑھے لکھے بڑے بڑے لوگ اور کمزور اور کمتر لوگ بھی اپنے آپ خود محنت کر رہے ہیں جسم کے اعضاء کے نہ ہونے پر بھی، اور خود کماتے ہیں، خود کھاتے ہیں اور رب کا شکر ادا کرتے ہیں۔ یہ بھی لوگ ہیں جو زندگی جی رہے ہیں، رب تعالیٰ نے ہمیں ہر تمام جسم کے اعضاء سے مکمل کیا، یہ کیا کم احسان ہے رب کا۔ اللہ نے ہمارے سر پر ماں باپ کا سایہ رکھا، کتنے ایسے بچے ہیں جو آج بے ماں باپ کے گھوم رہے ہیں، یتیمی کا معاملہ ہے جن کے ساتھ، کیا وہ زندگی نہیں گزار رہے ہیں نا، پھر بھی رب کا شکر ادا کرتے؟ کیوں؟ کہ ان کا وارث اللہ ہے، اللہ ہے ان کا وارث، اللہ ہے ان کا خیال رکھنے والا، تو یہ رب کا ذمہ ہوتا ہے۔ بہرحال کہنے کا معاملہ یہی تھا مختصر، کہ ہر معاملات میں اللہ کا شکر ادا کریں اور صبر کریں۔ اللہ تعالیٰ شکر اور صبر کے صلے میں ہمیں ہمیشہ اس سے دگنا عطا کرتا ہے۔ اگر آپ بیمار ہیں، اللہ تعالیٰ، بہت سے لوگ یہ کہتے ہیں جب دیکھو تب بیمار رہتی ہوں، جب دیکھو تب بیمار رہتا ہوں، ہمیشہ کچھ نہ کچھ دکھ تکلیف پریشانی لگی رہتی ہے، ہمیشہ بیوی پریشان رہتی ہے، ہمیشہ بیوی کو تکلیف، ہمیشہ بچے بیمار رہتے ہیں۔ اللہ اکبر، ان تمام الفاظوں سے پرہیز کریں۔ اللہ اکبر، اللہ کا احسان ہے کہ رب تعالیٰ نے ہمیں اپنی آزمائش کے قابل سمجھا، اور ہم تو بے شک آزمائش کے قابل بھی نہیں، پھر بھی رب تعالیٰ ایک مختصر سی آزمائش اپنے بندوں کی لیتا ہے تمام نعمتیں دینے کے بعد۔ اگر اللہ تعالیٰ بیماری دیتا ہے تو اس بیماری کو دور کرنے کے اسباب بھی تو پیدا کرتا ہے۔ اللہ وہ مال اور روزی بھی عطا کرتا ہے کہ جس سے ہم اس کا علاج کرا سکیں، اور اللہ آزما رہا ہے۔ حضرت ایوب علیہ السلام کو اللہ نے کیسی کیسی بڑی بیماری دی، کیسی کیسی تکلیفوں میں مبتلا کیا، لیکن اس پر ہر تکلیف پر آپ نے اپنا صبر اور شکر کا اظہار کیا، اور اسی صبر اور شکر کے عوض میں اللہ نے ان کو دوبارہ سے اس سے بہتر صحت عطا کی، اور اس سے بہتر اللہ نے مال و دولت عطا کی، اور ان کی آل و اولاد بھی عطائیں کی۔ کتنا بڑا شرف ہے نا صبر اور شکر کا۔ تو انشاءاللہ کہنے کا میرا نچوڑ یہی تھا کہ الحمدللہ ثم الحمدللہ، رب تعالیٰ ہر طرح سے اپنے حقوق کو ادا کر رہا ہے جو اس کے بندوں پر اس کا ہے، لیکن بندوں کو یہ لازم ہے کہ وہ بھی رب تعالیٰ کا حقوق ادا کرے۔ انشاءاللہ تعالیٰ، انشاءاللہ آپ آگے انشاءاللہ کوشش کریں کہ اللہ تعالیٰ جن جن باتوں کا قرآن مجید میں ہم پہ فرما رہا ہے، مالک ان تمام باتوں پر عمل کرنے کی ہمیں توفیق عطا کرے۔ الحمدللہ ثم الحمدللہ، یہ ہو گئی سورۃ الانعام کی مکمل تفصیل، جہاں تک میں سمجھ پائی ہوں الحمدللہ میں نے آپ کو سمجھانے کی کوشش کی، آپ تک پہنچایا میں نے الحمدللہ۔ اب اللہ سے آخر میں یہی دعا ہے کہ رب تعالیٰ مجھ سے جو بھی غلطی ہوئی اسے سمجھنے میں، سمجھانے میں، اللہ اسے معاف فرمائے، اور اس میں شروع سے آخر تک آپ کو
جتنی بھی سورۃ الانعام میں شروع سے آخر تک میں نے جو آپ سے بتایا انشاءاللہ تعالی میں بھی آپ کے پیش نظر کر دیتی ہوں کہ جو لوگ اگر پچھلے والی پہلا حصہ سورۃ الانعام کا نعت سن پائے ہوں وہ اس وقت غور کریں اور پھر انشاءاللہ دوبارہ میری ویڈیو سورۃ الانعام کی پہلے حصے کی آپ ضرور سنیں انشاءاللہ تعالی۔ تو سورۃ الانعام میں سب سے پہلے تھا کہ سورۃ الانعام ایک مکی سورہ ہے جو مکہ مکرمہ میں نازل ہوئی۔ دوسرا تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بشر کہنا قرآن حدیث کی روح سے ناجائز و حرام یا ناجائز و گناہ ہے۔ تیسرا حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت اور قرآن کو سننے اور دوسروں تک پہنچانے کی فضیلت وارد ہے۔ پھر چوتھا ہے حضور پاک کا علم غیب اللہ کی طرف سے ہے، اس کی دلیل وہاں پہ واجب ہے۔ پانچواں ہے کرامن کاتبین فرشتوں کا ذکر کیا گیا ہے۔ چھٹا حضرت ابراہیم علیہ السلام کا بیان ہے۔ ساتواں اللہ خود اس سورہ میں 18 انبیاء علیہ السلام کا ذکر کرتا ہے۔ آٹھواں غیر اللہ کے نام پر ذبح کیا جانے والا جانور ناجائز و حرام ہے، یعنی جس جانور پر رب کے علاوہ کسی اور کا نام لیا گیا ہو ذبح کے وقت وہ ناجائز و حرام ہے۔ نواں حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ذکر خیر ہے۔ 10واں زمانہ جاہلیت میں لڑکیوں کو زندہ مار دیا جاتا تھا۔ 11واں حلال چیزوں کو حرام ٹھہرانا کیسا ہے۔ 12واں لڑکیوں کو یا اولاد کو زندہ دفن کرنے کا بیان ہے۔ 13 اللہ تعالیٰ انسان کو دے کر بھی آزماتا ہے اور لے کر بھی آزماتا ہے۔ الحمدللہ یہ تمام چیزیں میں نے آپ سے روبرو کروائیں۔ اللہ مجھ سے جو بھی غلطی ہوئی اس میں اسے معاف فرمائیں اور اللہ تعالیٰ کہنے سننے سے زیادہ سمجھنے کی توفیق عطا کرے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا کرے۔ اے اللہ جو بھی کہا جو بھی سنا میرے مولا اپنی بارگاہ میں اسے قبول فرما۔ اے اللہ اس میں ہونے والی غلطیوں کو معاف فرما، تمام امت محمدیہ کی مغفرت فرما، تمام امت محمدیہ کو نیک بنا دے، ایمان والا بنا دے۔ اے اللہ جو انسان بھی جو شخص بھی اللہ اس ویڈیو کو سن رہا ہے، اس بیان کو سن رہا ہے، اس قرآن مجید کی تفصیل کو سن رہا ہو، اے اللہ ان تمام کے روح و قلب تک اس تفصیل کو اتار دے میرے مولا۔ اے اللہ ان کی زندگی جینے کے طرز عمل کو سنوار دے مولا، ان کی اولادوں کو ان کی نسلوں کو حافظ قرآن بنا دے، ایمان والا بنا دے۔ اے اللہ ہم سب کو حافظ قرآن بنا، ایمان والی زندگی دے، ایمان والی موت عطا کر۔ اے اللہ اپنی رحمت کے سائے میں جگہ عطا فرما۔ اے اللہ ہر برائی سے ہر گمراہی سے بچا۔ اے اللہ جس فرقہ پرستی کی دنیا میں میرے مولا ہمیں صحیح دین اور صحیح اسلام پر چلنے کی توفیق عطا کر، ایمان والی زندگی اور ایمان والی موت عطا کر، جنت الفردوس میں ہمارے والدین کو جگہ عطا فرما، ہم سب کی مغفرت فرما، ہمارے والدین کی مغفرت فرما، تمام مرحومین کی مغفرت فرما۔ اے اللہ جو بھی لوگ اللہ اس ویڈیو کو سننے سے پہلے نیک اور اچھی نیتیں کر کے بیٹھے ہیں میرے مولا ان تمام میرے دینی بھائی بہنوں کی نیک جائز دلی تمناؤں کو پوری فرما اور انہیں رب العالمین سچا ایمان والا بنا دے رب تعالیٰ۔ اے اللہ رب تعالیٰ انشاءاللہ تعالیٰ الحمدللہ ثم الحمدللہ سبحانک اللہم و بحمدک و تبارک اسمک و تعالی جدک و لا الہ غیرک۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ انشاءاللہ تعالیٰ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں سورۃ الاعراف کی تفصیل ہوگی جو پارہ 8 میں ہے، 8ویں پارے میں ہے انشاءاللہ، اور قرآن مجید کی 6ٹھی سورہ ہے۔ انشاءاللہ تعالیٰ کوشش کروں گی جلد سے جلد آپ کے سامنے سورۃ الاعراف کی تفصیل بیان کر سکوں انشاءاللہ۔ تب تک کے لیے دعاؤں میں ضرور یاد رکھیں اور میرے ویڈیو اچھے لگیں تو اسے لائک کر دیں، اور اگر میرے ویڈیو پر نئے ہیں تو آپ اسے سبسکرائب کر دیں، بیل آئیکن دبا دیں تاکہ آپ کے اگلی آنے والی تمام نوٹیفیکیشن آپ تک مل سکے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور کمنٹ میں ضرور بتائیں کہ آپ کو میری ویڈیوز کیسے لگتی ہے، کیونکہ آپ کی جب کمنٹ میں پڑھتی ہوں تو الحمدللہ میرا حوصلہ اور بڑھتا ہے۔ تو انشاءاللہ کمنٹ ضرور کریں تاکہ میرا حوصلہ ہو اور میں آپ کو انشاءاللہ اور بھی اچھی تمام تفصیلیں اور بھی اچھے ڈیٹیل میں بتا سکوں انشاءاللہ تعالیٰ۔ اللہ حافظ۔